انشاءاللہ علی بھائی جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں آپ کے سوال پہ. آج ہم تھوڑی دیر جو بیٹھیں گے آپ کے سوال پہ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں. یہ جی شاہ شیر جی بھائی بات کرنے لگے ہیں. بٹی صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے سوال کو اہمیت دی، اور نذیر جی جی صاحب نے جو بتایا اس کی مہربانی کہ اس نے اپنی معلومات کے مطابق بتایا ہے مجھے، اور بڑی خوشی ہوئی جی ہے کہ جو ان کے پاس معلومات تھیں وہ میں نے حاصل کی ہیں. سوال میرا تو ادھر ہی کھڑا ہے کہ بھئی بات سادہ سی ہے کہ دیکھو ایک شخص ہے جو مسلمان فیملی میں پیدا ہوتا ہے اور وہ گریجولی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، نہیں سیکھتا ہے، جو بھی، یہ تو ہمارا کوشچن نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ہے مجدد کا، ان کا دعویٰ ہے مسیح کا، ان کا دعویٰ ہے عیسیٰ ابن مریم کا، ان کا دعویٰ ہے ذلی بروزی نبی. یہ ساری باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لی ہیں. یا کل میرے ایک احمدی بھائی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ الہام اور وحی پہ ہے. تو میں اس کے بعد سوچنے لگ گیا کہ اگر دعویٰ الہام اور وحی پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اور حدیث سے تو نہیں ہے، پھر اس کی اپنی کوئی وحی اور الہام ہے، پھر اس سے بات ہو سکتی ہے. اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو یہاں تک میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ پھر یہ سارا دن یہ قرآن حدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے وحی اور الہام کی بات ہونی چاہیے جو انہوں نے خود بتائی ہے، کیونکہ بقول اس کے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ایک شخص خود ہی اس کا ماننے والا عالم کہتا ہے کہ بھائی مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ ان کے اپنے الہام اور وحی پہ ہے، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. اس میں جھگڑے والی کیا بات ہے؟ اسی وحی اور الہام پہ بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن پھر سارا دن یہ ٹک ٹاک پہ قرآن کی وہ آیت نکالو، عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ غلط الفاظ نکل گئے منہ سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، وفات ہیں، وہ ہیں، مطلب مجھے یہ وہ الفاظ ہیں جو پھر یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر یہ کہاں سے یہ چیزیں لے جاتے ہیں. اگر وہی اور الہام ہے تو پھر ادھر ہی رہتے ہیں، پھر وہ اس کی وہی اور الہام ڈسکس کرتے ہیں. یہ بلکہ پتہ نہیں، مجھے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کوئی ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ یہ دعویٰ ہے کہاں سے. چلیں شیر محمد بھائی تھوڑا موقع دیں، آپ کے سوال کو مزید تقویت دیتے ہیں سید عتیق شاہ صاحب آپ کی مضبوطی کے لیے، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب سے تو میں سنتا رہتا ہوں، میں کسی اپنے احمدی عالم سے سننا چاہتا ہوں، اس کے منہ سے، کہ جو اچھی طرح مرزا صاحب کا موقف جو ہے وہ بیان کرے پلیز. نہیں ایکچولی وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیں گے. علی بھائی یہ احمدی بھائی ہیں، میرے نذیر بھائی ہیں، وہ میں بھی کوشش کروں گا، پریکٹس کروں گا. لیکن یہ ایک محفل میں بیٹھنے کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اب یہ ان کو پیر صاحب کو اور سید عیشا صاحب کو اب نسوار تو نہیں نہ دینی کہ یہ بیٹھے اور بس. نہیں، وہ تو میرے محترم میں بڑے ہیں، لیکن یہ میرا سوال ان سے ہے نہیں، میں نہ ان سے جواب لینا چاہتا ہوں، نہ پیر نہیں صاحب میں سے، نہ ان کہتا سے. ہوں وہ آپ کے ٹھیک ہے. سوال کو مزید تقویت دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ پیش کرتے ہیں جو ہمیں وہ ہم سمجھ لیں اور ہم پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. یقیناً انہوں نے آپ کے سوال کو ہی تقویت دینی ہے نا، یہ مسئلہ ہے میں کہہ رہا ہوں. تو ایسے ہی تھوڑی تھوڑی بات لے کے چلتے ہیں. پیر صاحب تو شاید اس لیے چلے گئے ہیں، آپ نے موقع نہیں دیا ان کو. آپ پیر صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے سوال پہ، مزید تقویت دینا چاہتے ہیں دیں، پھر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا شیر محمد بھائی؟ جی زاہد اسکن صاحب. بہت شکریہ، آپ نے جو جواب دیے، آپ کے جوابات سے میں بہت مطمئن ہوں، اور آپ نے صحیح جواب دیا، کوئی غلطی نہیں ہے. اس طرح سے سوالات جب بساتی کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف سے جو جوابات آ جاتے ہیں میں تو مطمئن ہو جاتا ہوں. کمال کر دیا، سوال بھی اچھا تھا، جواب بھی اچھا تھا، اور اتنا ہی کہوں گا ماشاء اللہ. بہت شکریہ بھائی. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں بھی آپ کو 2-4 پھول ہی مار دوں، کیونکہ سوال سمجھ میں آیا، جواب بھی سمجھ میں آیا، آگے کیا بات کرنی ہے میرے لیے تو رہ ہی نہیں گیا کچھ. میں سوچتا ہوں کہ آپ ایک سوال کریں مجھ سے، میں بھی اس طرح کا اگر جواب دے دوں تو آپ بھی مجھے شاباشی دے دیں. کیا کہتے ہیں شاہد بٹ صاحب؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ شیر محمد صاحب کو کہا ہے یا مجھے کہا ہے آپ نے؟ آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ شیر محمد بھائی کا سوال ہو سکتا ہے نذیر بھائی نے اس طرح نہیں جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ اس کو مزید واضح کر دیں تو ہم پہ مزید جو ہے نا وہ بات کھل جائے گی، پھر ہو سکتا ہے ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں جواب دینے کی.
ایک بات میں ایک موقع میں تو جواب نہیں ہو سکتا، بہت ان کا ایک ویلڈ اور بڑا تفصیل طلب اس کا جواب چاہیے نا. لیکن اگر سوال کو مزید شاہ صاحب واضح ہو جائے، آپ بھی اس کو تھوڑا واضح کر دیں تو انشاءاللہ علی بھائی بیٹھے ہیں، وہ آپ پریکٹس کرتے ہیں ہمیں اس کا جواب دینے کی. نہیں، جب آپ نے یہ بتایا کہ بہترین سوال ہے اور بڑا زبردست ہے، اس کا مطلب ہے سوال تو آپ سمجھ گئے ہیں. میں اس کو مزید کیا وضاحت کروں جب نہیں، سوال میں سمجھ تو گئے ہیں. سمجھ گیا ہوں. اب میں اپنے بھائیوں کو بھی علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھاؤں. بہتر نہیں ہے کہ آپ اگر دوبارہ اس کو تھوڑا واضح کر دیں کہ بھائیو سوال نہیں، آپ یہ ہے. جواب دے دیں، آپ اس کا جواب دے دیں، نہیں، اس کا میں جواب دے دیں کہ اصل جواب کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. جی علی بھائی، آپ نے سوال سنا ہے؟ جی شاہد بھائی، میں نے سوال سنا ہے اور بڑا متعین سوال ہے. آنسر بھی اتنا جی شارٹ اور متعین ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جتنے بھی دعویٰ جات ہیں نا، وہ انہوں نے لیے ہیں قرآن سے اور اپنی وحی سے، اور اس کی تائید میں انہوں نے احادیث پیش کی ہیں. کیوں جماعت احمدیہ میں جو احادیث ہیں وہ تائید میں پیش ہوتی ہیں، وہ اس نص صریح کے لیے نہیں پیش ہوتے. تو یہ جی شیر محمد بھائی آپ جواب ہے مختصراً، اور جو انہوں نے سورہ جمعہ کی وہ آخری منہم والی وہ آیات نمبر 6 جو توڑ کی ہے، ادھر سے ہی انہوں نے اپنا استدلال لیا ہوا. اور شاید آپ بولے نہ ہوں تو آپ نا پرسوں رات کسی براڈ پہ تھے، تو ادھر آپ کی بات ہو رہی تھی جواد بھائی کے ساتھ. تو جواد بھائی نے آپ کو پوچھا تھا کہ جواب ہم نے دیا ہے، آپ نے بولا دیا. تو اس پہ جواد بھائی نے بولا تھا آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی نا، پر دوسری طرف جا کے یہ نہیں بولنا کہ میں نے جواب نہیں دیا، بس یہ بتانا کہ میں نے جواب دیا. شیر محمد کو نہیں سمجھ آئی. پر پھر یسٹرڈے انفارچونیٹلی میں سن رہا تھا پر براڈ پہ جا کے بول رہے تھے کہ 5 آور جتنے بھی آور جواب ہی نہیں دیا. نہیں، تو میں وہاں یہ کہہ کے نکلا تھا، میں الفاظ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جواب دیا ہے، میں نے سنا ہے، میں مطمئن نہیں ہوا یا نہیں ہوا ہوں، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے یا میرا دل جانتا ہے. آپ لوگوں نے جواب دیا ہے اور اچھی طرح دیا ہے، اور میں نے کل بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ 10 بندے یا 5 بندوں نے جواب دیا تھا مجھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باری باری مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجدد ہیں، ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسیح مسیح ہیں، ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ذلی بروزی نبی ہیں. اب میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں یا حدیث میں پائی جاتی ہیں، یا مرزا صاحب نے اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام اور وحی کیا ہے اس کی بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے، اگر وہ اپنی وحی اور الہام سے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈسکس کر لیں گے، دیکھ لیں گے بھئی ان کا وحی اور الہام کیا ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا وحی اور الہام اور قرآن سے ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. تو پھر یہ بات ترتیب سے ایسے چلتی ہے. اب یہ ایک گنجل گوچھی ڈالنا شروع کر دیں تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بے شک کرتے رہے، میں بھی کرتا رہوں، لیکن سوال وہیں کا وہیں رہے گا. بہت اچھی بات ہے. ابھی جو میں نے جواب دیا ہے وہ متعین تھا، اس سے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بہت سمجھ آئیے کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ الہام اور وحی ہے اور قرآن مجید سے ہے، اور اس جی کی سپورٹ میں انہوں نے حدیث بھی پیش کی ہے. بہت بہت خوبصورت جی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب عبد الشیخ صاحب آئے ہیں، ان سے سلام دعا لیں تو پھر انشاءاللہ اس پہ جی جاری رہتے جزاک اللہ. السلام میرے علیکم، کیا حال ہے دوست بھائی؟ ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بٹی صاحب ٹھیک ہے. اللہ میں کا فضل ہے، دعائیں ہیں. ہاں یہ شکر. ہمارے دوست نے بڑا ایک پیارا سوال رکھا ہے ہمارے سامنے، آپ جی نے جی سنا ہوگا میرا خیال ہے. جی جی ایک نیچے میرے دوست بھی ہیں، ان کو بھی میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے. جی جی اگر کیونکہ یہ بڑا ان کا نا ایک علمی سوال ہے، مجھے تو بہت پسند آیا ہے. علی جی بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ایک بڑا معین ان کا ایک سوال ہے، اور اس سے آگاہی ہونی چاہیے. جی ہم جی احمدیوں کو بھی ہونی چاہیے. جتنا ہمیں علم ہے ہم نے تو اتنا ہی بتانا ہے نا. جی لیکن جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سورا ٹوٹلی جناب ہم اس کا جواب. یہ ایک ایسا ان کا سوال ہے جو ایک عالم اگر دے تو وہ یقیناً اچھی بات ہے. جی جی تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے، اگر وہ تشریف لاتے ہیں
تو باقی آپ ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں جواب دیں گے۔ عبد الشیخ صاحب اگر آپ نے میں بھی سوال سن لیا ہے۔ ایک منٹ دے دیتا ہاں ہوں جی جواب، 1 منٹ۔ اور اصل جی آپ بات دیں۔ یہ ہے مرزا صاحب نے یہ جو سورۃ جمعہ ہے وہ آخری نہ منہم، رسول پاک کی مثل آنا تھا۔ رسول پاک میں سب نبی شامل ہے، خاتم النبیین نبیوں کے باپ ہیں، جس نے آنا ہے مثل اس میں بھی وہ ساری خوبیاں ہونی ہیں خادم کی حیثیت سے۔ رسول پاک کے اس نے کام کرنے آنا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں امام مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں حاکم بھی ہوں، میں عادل بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں، اور یہ سارے باتیں رسول پاک کی وجہ سے ہیں۔ مسیح آنا تھا اور کام بھی دین کی اشاعت کرنی تھی، اس وقت دین مکمل ہو گیا تھا، تو جس نے آنا تھا وہی کام رسول پاک ہی کرنے ہیں۔ جیسے شیشے کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، سامنے شکل نظر آتی ہے اپنی، اور اصل تو شیشے میں اس کا عکس ہوتا ہے، جیسے سایہ رسول پاک کا۔ اسی لیے عیسیٰ ابن مریم لا مہدی الا عیسیٰ مامکم منکم، تم میں سے ہوگا عیسیٰ مہدی بھی وہی ہوگا، آخرین منہم بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، 14ویں صدی کے مجدد بھی وہی ہے۔ رسول پاک کی وجہ سے سب کچھ، مرزا صاحب کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک کی وہ پوری ہونی تھی نا سورۃ جمعہ کی بات، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری اسی طرح کرنی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی پوری، پھر آپ نے الفاظ کرنا تھا لیسا بینی و بین نبی، نبی ان کیوں نہیں کہا؟ مسلم میں بھی نبی اللہ 4 دفعہ آیا ہے۔ وہ اچھا امتی میں، شیخ صاحب جزاک اللہ، اوکے اوکے، بات یہ ہے شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ جواب دے رہے ہیں نا، اصل میں بہت آپ ماشاءاللہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کیونکہ شارٹ کر رہے ہیں تو وہ باتیں شارٹ میں یہ کرنے والی ہے نہیں، کیونکہ ان کا بڑا معین سا ایک سوال ہے۔ جی تو دوبارہ کر ہمارے لیں۔ ساتھ کیونکہ انصر رضا صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوال لے وہ کے تو دیں خود بھی انصر سمجھنے کی صاحب۔ کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی محترم انصر رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، خیریت ہے۔ اچھا محترم، یہ میں شیر نے سن محمد لیا تھا صاحب ان میرے کا، پاس تو سن لیا تھا میں نے ان کا پہلی سوال۔ دفعہ آئے ہیں، پہلی دفعہ جی میرے پاس آئے ہیں تو، میں سن رہا تھا ان کے سوال لیکن وغیرہ۔ جی جی جزاک اللہ۔ جی میں سوال سن لیا تھا، لیکن بنیادی بات جو ہے نا وہ جو حل کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو کسی کے آنے کو مانتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں کسی نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو جب آنا ہی نہیں ہے تو جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں، اور اس کا کیا دعویٰ ہے، کیا وہ مجدد ہے، یا وہ مسیح مسیح ہے، یا وہ ذیلی بروزی نبی ہے، یا وہ امام مہدی ہے، وہ جو بھی ہے اس کے اوپر تو کسی قسم کی ڈسکشن جو ہے نا وہ بالکل لا حاصل اور بے فائدہ ہوگی، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو یہ کسی کے آنے کو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کسی نے آنا بھی ہے کہ نہیں۔ ویسے میں ضمنی طور پر اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں قرآن کریم میں سے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہم پیش کرتے ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس میں 4 درجے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ تو اب جو نبی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ صدیق نہیں ہوتا، یا وہ شہید نہیں ہوتا، یا وہ صالح نہیں ہوتا، وہ صالح بھی ہوتا ہے، وہ شہید بھی ہوتا ہے، وہ صدیق بھی ہوتا ہے، اور وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جیسے اگر کسی نے ماسٹرز ڈگری لی ہو تو اس نے بی اے بھی کیا ہوگا، اس نے ایف اے بھی کیا ہوگا، اس نے میٹرک پاس بھی کیا ہوگا، اس نے سیکنڈری اسکول بھی پاس کیا ہوگا، اس نے پرائمری اسکول بھی پاس کیا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ سیدھا وہ ماں کی گود سے نکلا ہے اور سیدھا جا کے اس نے کالج میں پہنچ کر ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ درجہ بدرجہ ہوتا ہے نا، اس کی ذات کے اندر وہ ساری باتیں شامل ہوتی ہیں، ساری کوالیفیکیشنز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور یہ بالکل ویسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک رسول کے۔ لیکن تمام جو مسلمان ہیں وہ ان کو رسول بھی مانتے ہیں، ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ وہ صرف رسول ہیں، نبی نہیں ہیں، جبکہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک رسول کے۔ تو جو باقی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، رحمت للعالمین کی، خاتم النبیین کی، بشیر کی، نذیر کی، طٰہٰ کی، یاسین کی، اور بہت سے القابات آپ کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ تو ایک ضمنی جواب ہے نا۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں اس بات پر گفتگو کرنی چاہیے قرآن کریم کی روح سے کہ کوئی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. جب تک اس کے اوپر بات نہ ہو تب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے متعلق بات کرنا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی جان اس کا جواب دے سکتے ہو اس بات کا؟ جی ضرور. یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، آپ کو بھی جواب دینے کا حق ہے پورا. اگر اجازت ہو تو. جی ضرور. یہ بھائی جان جو بھی آپ نے بات کی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کی ہے. بات صرف میری یہ ہے کہ میں سارا دن یہ ٹک ٹاک پہ میں نیا ہوں، سنتا رہتا ہوں کہ یہ مطلب بہت بحثیں ہیں. میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ جب مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجدد ہیں، مرزا صاحب کا یہ دعویٰ، میں پھر سوال آپ نے سن نہیں لیا بھئی، اس کی دلیل وہ خود کہیں قرآن سے دیتے ہیں یا وہی الہام سے دیتے ہیں، یا مطلب یہ دلیل لیتے کہاں سے ہیں؟ وہ دلیل چاہیے مجھے. اب آپ لمبی بحث کر وہ آیا ہے یا نہیں آیا، کس نے آنا ہے یا نہیں آنا، بات تو مرزا صاحب کی اس دعوے کی ہو رہی ہے. اب مجھے عالموں کی طرح کہیں اور لے جائیں گے، کہیں اور لے جائیں گے. بات اس مرزا صاحب کے دعوے کی، وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ وہی اور الہام تو ان کو ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. کیا اس کی سپورٹ قرآن مجید کی کوئی آیت وہ اپنے حق میں کہیں پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب مجھے بھائی شیر محمد آپ بتاؤ کسی نے آنا یا نہیں آنا، مجھے کیا پتا کسی نے آنا. میں تو وہ بات سنتا رہتا ہوں. تب میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یار یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا اٹھا کیوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے تو جھگڑا نہیں تھا. تو اس شخص نے، اس صاحب نے یہ دعویٰ کر کے تو پھر لوگ اٹھ کھڑے یار کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بحث قرآن مجید سے ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے خود کی ہے قرآن مجید سے بحث؟ یہ بات ہے. اگر اس نے کی ہے تو اس کی دلیل کو دو لفظوں میں پیش کر، تو پھر اس شخص نے یہاں سے دلیل لی ہے. دیٹس اٹ. بٹی صاحب ہمیں بھی موقع دے دیجیے پلیز. بات یہ ہے شیر محمد صاحب. بٹی صاحب مجھے بھی موقع دے دیجیے. وہ بٹی نہیں پیر صاحب، ابھی آپ ٹھہریں. ابھی میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی، ابھی تھوڑی سی موقع دیں ہمیں سمجھنے کے لیے. وہ تشریف لائے ہیں ہمارے انصر صاحب. ہم یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سوال بڑا ویلڈ ہے، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں. ابھی تھوڑا سا یعنی پیر صاحب سمجھنے کا آپ موقع دیں. نہیں دیں گے بات کرنے کے؟ انصر رضا مربی سے نہیں، بات تھوڑی کرنے سی کے موقع بات نہیں ہو دیں لینے گے؟ دیں، پھر میں دیتا ہوں موقع. میں موقع دیتا ہوں، پہلے بات تھوڑی ہو لینے دیں. ابھی جو باتیں ہوئی ہیں، دیکھیں میرے بھائی، ابھی جو باتیں انصر رضا مربی صاحب نے کی ہیں تو وہ غلط باتیں کی ہیں، ان کو تو میں جواب دینا پڑے گا نا نہیں مجھے. ٹھیک ہے، آپ کو غلط لگتی ہے نا، لیکن ہم نے خود سمجھنا ہے پیر صاحب. میں عرض کر رہا ہوں ہم نے خود سمجھنا ہے. تھوڑا سا ہمیں موقع دیجئے گا سمجھنے کا ان کی بات کو. تو آپ پھر صاحب انشاءاللہ، بتا کیونکہ دیجئے کہ صاحب بتا دیجئے کہ آپ مربی انصر رضا سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. نہیں ابھی وہ میں آئیں گے کیونکہ اپنی شیر بات کر کے محمد نکل جائیں گے. بات چلیں سن ٹھیک ہے، لینا کریے. پیر صاحب، بات چلیں سن کریے لیجیے. کریے. فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کریے یہ پھر جو بات سوال کرنا ہے آپ نے شیر کریے. محمد بھائی کا ہے، اور شیر محمد بھائی جو اپنے دل کی تسلی کے لیے تسلی سے سوال کریں اور وہ جواب دیتے ہیں. ابھی یہ دونوں دوست بات اچھا کریں گے. ٹھیک. جی کریں بات. جی شیر محمد جی شیر محمد صاحب آپ نے وہ بات کر لی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میں تو کوئی لمبی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں گے کہ میں یہاں لے جاؤں وہاں لے جاؤں، اس طرح کروں اس طرح کروں. میں تو یہ بات نہیں کر رہا نا. میں تو آپ کو نہایت مختصر اور جامع طور پر ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کیا، اور جو دعویٰ ہے کیا اس کی قرآن حدیث سے دلیل ہے. میں یہی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو کسی کے آنے کو مانتے ہی نہیں. یا تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ قرآن مجید کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ ایک نے آنا ہے. تو جب آپ کسی کے آنے کو ماننے کا اعلان کریں گے پھر میں آگے بات کروں گا نا. تو آپ دو لفظوں میں مختصر طور پر جو بھی آپ ٹائم لینا چاہیں وہ آپ لے کے یہ بتا دیں کہ آپ چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا دین اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اس لیے کیا آپ قرآن و سنت کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی نہیں ہیں اور آپ کے بعد بھی ایک نبی آئے گا؟ انصر رضا صاحب آپ کی بات سن لی، اللہ آپ کو بھلا دے اور آپ کی زندگی کرے کہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. بات میری یہ ہے ہی نہیں ہے کہ کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا. میرا سوال یہاں کھڑا رہے گا، اگر اس کا جواب دے دیں تو ٹھیک، نہ دیں تو کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی پڑھتے رہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ الہام اور وحی اور قرآن سے ہے یا نہیں ہے؟ تو
اس کی دلیل قرآن مجید سے کوئی مرزا صاحب نے پیش کی تو وہ آیت پیش کر دیں، وہ میں سن لوں گا، بٹ دیٹس اٹ۔ مجھے آگے جو عالمانہ گفتگو ہے تو وہ پیر صاحب سے کر لینا جو بڑے بڑے عالم ہیں، میں تو عام سا بندہ ہوں۔ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے دعوے کو جو بھی اس نے کیے ہیں ان کی وحی اور الہام کی بنیاد ہے؟ اگر وحی اور الہام کی بنیاد ہے تو پھر قرآن حدیث سے بات نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی وحی اور الہام اور قرآن کے ساتھ ہے تو پھر قرآن کی مجید کی کوئی وہ آیت پیش کر دیں جو اس کے دعوے اور وحی کو الہام کو سپورٹ کرتی ہے۔ دیٹس اٹ۔ ایک آیت ہوگی، یہ 2 ہوگی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں شیر محمد صاحب، آپ چونکہ عالم نہیں ہیں اس لیے آپ سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی، اور جس کو آپ عالم کہہ رہے ہیں اس کو میں عالم سمجھتا نہیں ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ تو زیادہ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منقولی، ایک ہوتی ہے معقولی۔ منقولی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے کوٹ کرتے ہیں، اور معقولی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، کلام کی بنیاد پر کسی چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ معقولی طور پر غلط ہے اور منقولی طور پر بھی غلط ہے۔ منقول کا تو آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ چونکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کسی نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے تو پھر جس نے آنے کا دعویٰ کیا ہے اس کے دعوے کو پرکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک جہالت کی بات ہے، غلط بات ہے، عقل کے خلاف ہے اور منقول کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو عالم دین نہیں ہیں اور آپ کو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے متعلق کہ ان کا دعویٰ ہے کیا قرآن سے بتاؤں، تو آپ کو تو قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہے، صرف اعتراض کرنا ہے۔ تو جب تک آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے آنے کے قائل ہوں گے یا اس کے اوپر گفتگو کرنا پسند ٹھیک ہے بھائی فرمائیں جان، گے، آپ مجھے لمبے میرے اوپر سرٹیفکیشن نہ دیں، آپ جواب نہ نہیں دیں، میں سرٹیفکیٹ چپ نہیں میں کر دے رہا، دیتا ہوں، میں آپ پلیز کو پلیز، اتنی میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ کو آپ مجھے سے چپ ہمبل کرانے ریکویسٹ کا ہے، پلیز مجھے سرٹیفکیشن نہ دیں، آپ کو مجھے چپ نہ کرانے کا جواب کوئی دیں، حق کوئی نہیں بات ہے، نہیں، میں آپ کو خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ کو مجھے چپ کرانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ہوسٹ نہیں ہیں یہاں پہ، ہوسٹ شاید بھٹی صاحب ہیں، وہ اگر کہیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بھی ایک یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، میں بھی گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ جی شیر محمد صاحب آپ خاموش ہو رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی حق ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا استدلال قطعی طور پر غلط ہے، معقولی بھی منقولی بھی۔ جب تک آپ اس نقطے پر گفتگو کرنے کو آمادہ نہیں ہوں گے کہ جی کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، تو آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ مانتا ہوں قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ ایک نے آنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے آگے، ورنہ نہیں۔ جی جزاک اللہ انصر بشیر صاحب، صاحب بہت شکریہ۔ اب تھوڑی مجھے بات ایک کرنے آپ نے دیجیے۔ جی میں 1 منٹ میں ان کا ذرا شکریہ ادا کر لوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کیجیے۔ جزاک اللہ، ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ تو تو بھاگ گئے، اب چلے نہیں گئے، بھاگ گئے۔ پیر صاحب یہ باتیں اس طرح کی کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی کو ان کے ساتھ بات نہیں ہو رہی کہ آپ جی جی وہ بھاگے ہیں یا نہیں بھاگے، ہاں ٹھیک ہے آپ کی ٹھیک ہے، کوئی میں بات نہیں، پیر صاحب آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے شیر محمد صاحب کی، اور انہوں نے ایک سوال رکھا ہے، میں نے جی 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 اسپیشلی ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اوپر تشریف لائیں اور آپ جواب دیں۔ انہوں نے جی اپنے نقطہ نظر کے مطابق انہوں نے ان کا جواب دیا ہے۔ اب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں کریں کہ وہ بھاگ گئے یا ایسے نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ان سے۔ یہی ٹھیک ہے۔ پرابلم ہے جس کی وجہ سے نا میں ان چکروں میں پڑتا نہیں ہوں، لمبی بات اگر ٹھیک ہے علمی ہو۔ بٹی صاحب تھوڑا بات کرنے دیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ، اجازت ہے؟ اگر پیر صاحب آپ اس طرح کی تنقیدی کریں گے تو پھر میں ضرور روکوں گا آپ کو، اگر آپ کوئی علمی بات کریں گے تو پھر میں سنوں گا، آدھا گھنٹہ بھی کریں گے سنوں گا۔ علمی بات کریں۔ کروں گا انشاءاللہ، کوئی تنقید بات نہیں کروں گا۔ دیکھیں مربی انصر رضا صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ تو کسی کے آنے کے قائل نہیں ہیں، جھوٹ بولا، جھوٹ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم حدیثیں موجود ہیں، ہم ان کے آنے کے قائل ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کے بھی ہم قائل ہیں
کہ نبوت کے یہ آپ بات دعویدار غلط کر رہے ہیں. انصر رضا صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے تھے، آپ مانتے ہیں. وہ بات کر رہے تھے شیر محمد صاحب کی، کہ شیر محمد صاحب آپ کیا کسی کو آنا کا مانتے ہیں؟ سمجھانا ہے ان کے سوال کا انہوں نے جواب دینا ہے. آپ بالکل یہی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بغض میں آپ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ انتہائی پیر صاحب غلط بات ہے. یہ دیکھیں آپ آپ کے مجھے ساتھ بات ہی بات نہیں نہیں کرنے ہے. دے رہے. بٹی صاحب، نہیں آپ کو میں نے جی آپ کو میں نے پہلے پیر صاحب کہا تھا نا کہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر میں روکوں گا آپ کو. بٹی صاحب میں اجازت گزارش کروں. جی لا جی حول ولا قوت آپ نے الا باللہ. ان کو کہا، پیر صاحب کہا تھا کہ آپ بات کریں، یہ بات نہیں کر رہے تھے. آپ نے ان کو موقع دیا تھا. پہلی بات تقویٰ کے مطابق بات کریں. بھائی اس کے بعد بات یہ ہے انہوں نے بات نذیر کی شیر صاحب، محمد صاحب سے. نذیر صاحب ایسے نہ کریں نہیں پلیز، نہیں، مجھے میری بات بات کرنے سنیں. دیں. نہیں میں آپ غلط بیانیہ کر رہے ہیں، آپ مربیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ سوال آپ لوگوں سے نہیں، تھا. میری بات سنیں. میں ابھی اور سے تو بات سنیں کر رہا سنیں ہوں، سنیں آپ میری بات بھائی، سنیں. باری میری ہے، کہو ٹائم نہیں دیں گے، یہ کہو. یہ کیا ہے نہیں بھائی؟ ٹائم دیکھیں دیتے ہیں، لیکن تو آپ ان کے سوال پہ کر لیں بات، علمی بات کریں. اسی جیسے پہ میں بات کر رہا آپ ہوں کو نا. سن تو سمجھتا ہوں لیجئے نا کہ آپ علم بھائی کی جان، بات سن تو کرتے ہیں، لیجئے. لیکن نہیں، کسی کو سن تو جھوٹا لیجئے. کہنا بلا وجہ آپ کے ساتھ ان کی بات ہی نہیں ہے، تو آپ یہ بات اچھا پیر سن صاحب تو آپ سے لیجئے. کی شان شان نہیں ہے. جی زاہد کریں بھائی بات. انہوں نے بولا تھا کہ بٹی صاحب قرآن کی مجھے روح بات سے تو کرنے آپ دیجئے. آنا نہیں مانتے. جی جی آپ بھائی جاری جان رکھیے، بات پر تو قرآن سنیے. کی روح سے بات یہ ہے، آپ نے جب مجھ سے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے دینا بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کو دینا تھا، کیونکہ وہ سوال آپ کے عقیدے کے مطابق تھا. آپ نے بڑے جو ہے وہ تعریفیں کی، سوال اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے پلانا ہے. پیر صاحب آپ بات کریں. وہ تو میرا بھی سوال وہی ہے، میں کیا بات کروں گا اس پہ؟ میں نے آپ پر طنز کیا تھا محبت میں کہ بٹی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، سوال کے جواب سے آپ کترا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. وہ تو میں نے آپ پہ طنز کیا تھا، لیکن اچھے انداز میں کیا تھا. رہی بات جو بات کی ہے، کیا نام ہے، انصر رضا صاحب نے واقعتاً انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میں اتنا، آپ مجھے ابھی بات وضاحت کرنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، میں خاموش رہتا ہوں. بہت شکریہ، ورنہ مجھے آپ نہیں آپ کا بنتا نہیں ہے بالکل نا، بات کرنے دیں. آپ کا بنتا نہیں ہے. جب آپ نے پیر صاحب ہم اتنی سمجھ رکھتے ہیں، جب آپ نے طنز کیا تھا تو ہم اس بات کو سمجھے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر احمدی جو ہے وہ عالم ہو. تو آپ اگر وہ دوست نے جواب دیا تھا نذیر بھائی نے، تو وہ میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات. میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں جتنا کا ہمیں علم ہے. نذیر بھائی نے اپنے طور پر جواب دیا، میں نے کہا علی بھائی بھی کوشش کرتے ہیں، میں بھی، لیکن اس کا مفصل جواب کوئی عالم ہی دے سکتا ہے. وہ میں نے ایک اپنے دوست کو ریکویسٹ بھیجی ہے، وہ آ جاتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جواب. اب انہوں نے ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اب آپ نے کیونکہ رد کرنا ہے، آپ نے کیا ان کے جواب اوپر دیا انہوں الزام نے؟ لگا دیا، انہوں نے کیا جھوٹ جواب دیا؟ بولا، انہوں کوئی نے ایسے جواب نہیں کیا. دیا، دم دبا کے بھاگے. جواب کیا دے دیا؟ دم دبا کے بھاگے. ایک منٹ بٹی صاحب. یہ پیر صاحب ٹک ٹاک کی زبان ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، بٹی حالانکہ صاحب، یہ ایک عالم کی یا بات نہیں ہے. میں بات مسئلہ یہ ہے. ڈسٹرب کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو مکالمہ ہوا ہے مابین، بات ہوئی ہے شیر محمد سے اور انصر رضا صاحب سے. اس میں بات اکانی صاحب سے ہوئی ہی نہیں ہے. اکانی صاحب کیوں غصہ دکھا رہے ہیں؟ آپ سے تو بات ہوئی ہی نہیں. میں غصہ نہیں دکھا اگر رہا. یہی آپ کے میں اوپر بھی تو الزام یہی لگاتے عرض ہیں کر کہ رہا آپ آنے ہوں کا کہ آپ کے مربی نے جھوٹ بولا اور دم کیا دبا کے وہ بھاگے. دیکھیں تو جواب پھر نہیں دیا. آپ سے بات نہیں جواب ہوئی. نہیں دیا. آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا انہوں نے کہ وہ آپ انکار کر رہے ہیں کھانے کا. وہ تو ان سے بات کر رہی ہیں شیر محمد صاحب یہ سے. بات انہوں نے، یہ دیکھو شیر محمد بھائی، یہ ہے مسئلہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال رکھا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمارا کام ہے جواب دینا. شیر محمد بھائی آپ سن رہے ہیں نا، ہمارا کام ہے جواب دینا، مطمئن کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے نا. میں ٹھیک بھائی ہے، جان آپ کی بات تو سن رہا ہوں، میں بڑے غور سے سن رہا ہوں. جی جی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کو، کیونکہ یہاں سالوں لگ جائیں گے. جب کو ہمارا کوئی بھی دوست جواب دے گا تو وہ اس کے رد میں جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں نا کچھ باتیں جو ہمیں ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ آپ کا بنتا نہیں ہے، لیکن ایسے ہی کریں گے. پیر صاحب ہوں کوئی اور ہو، وہ جواب دینے والے کو اس طرح کے القابات سے نوازیں گے اور وہ بات ایسے ہی آپ کی چلتی رہے گی جوں کی توں.
آپ کو بات انہوں نے سمجھنے نہیں دینی کہ اصل میں ہمارے پاس اصل جواب کیا ہے. بٹی صاحب بات یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا مجھے، آپ نے اللہ کون آپ سا کو جواب زندگی دے. دے دیا مربی نے آ کے؟ یہ ہاں تو پوچھ بات لیجیے، یہ جواب ہے دیا. بٹی صاحب، بات یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے، وہ ہو سکتا ہے بہت بڑا سوال ہو سکتا ہے بہت چھوٹا سوال ہو. وہ مجھے فوراً بھائی آپ کسی کو، بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپسی کا آنے کا مانتا ہوں تو میں حدیث کی بنیاد پہ قرآن مجید کی نص سے کہیں لے کے چلتا ہوں. میرا اگلا سوال پھر انصر رضا مربی صاحب سے یہ ہونا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ تفصیل میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا نہیں سکتا. سرفیس آف دی واٹر مجھے پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے بٹی صاحب کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ الفاظ وہ یوز کرتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں روز، اور مسیح موعود کا، ذیلی بروزی نبی کا، اس کے ریفرنس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی وہی الہام پیش کی ہوگی یا کوئی آیت پیش کی ہوگی. تو وہ میں نے سننا تھا کہ بھائی وہ آیت کوئی پیش کر دیں. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ آنا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. پھر میں نے کہا کہ کسی عالم سے بات کر لیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ شاہ صاحب، وہ انہوں نے بتایا مرزا صاحب نے مجھے الہام ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور تم مسیح ہو. محمد حسین بٹالوی صاحب کو انہوں نے کہا خدا کی قسم کھا کر کہہ دو ایک آیت ہے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اس جسم کے ساتھ. شیخ صاحب آپ کی بات بہت بڑی ہے، یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. میرے ذہن میں یہ پھر آگے سوال آ جاتا ہے نا کہ ایک شخص کا فوت ہونا ثابت ہو گیا، پھر اس کے آنے کی خبریں عیسیٰ ابن مریم کیسے سچی ہو سکتی ہیں؟ وہ میں یہ بات بتاتا کہاں ہوں. سے لے لیتے ہیں؟ وہ سنو یہی بات سیم جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہ دوسرا واقعہ ہے. اس وقت بھی یہی جھگڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، ملاکی میں لکھا ہوا تھا پہلے الیاس نبی نے آسمان سے اترنا ہے، پھر مسیح نے آنا ہے. اللہ آپ کو زندگی دے. قرآن مجید کی کوئی بات کریں، ملاکی کی بات کر رہے ہیں پلیز. آدھا منٹ بھائی، آدھا منٹ. عدالت سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آگے موجود ہے، دوسری سپریم کورٹ اس فیصلے کو دیکھتی ہے. یہ فیصلہ ایک دنیا میں ہو چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ دے گئے ہیں. اب دوسرا جھگڑا بھی وہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا آپ مانتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے وہ فوت ہو گئے، اس کا مطلب ہے اس کا مسیح آنا ہے. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی ملاکی میں لکھا ہے، الیاس نبی نے آسمان سے اترنا ہے، اس کا مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، کوئی اوپر نہیں گیا نہ کوئی نیچے آئے گا. جب سے دنیا بنی ہے 1,24,000 نبی اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، انہی لوگوں میں سے آئے ہیں جب بھی آئے ہیں. اسی طرح حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ مامکم منکم میں لکھا ہے وہ تم میں سے پیدا ہوگا، امتی نبی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام امتی بڑھ ہی نہیں سکتے. وہ رسول امتی کہتے کس کو ہیں؟ منکم کا مطلب ہے امتی کہتے اس کو ہیں جو رسول پاک کے امت میں پیدا ہو، اطاعت کرے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک پیش گوئی ایک ہے روایت، انہوں نے کہا مجھے اس امت کا امتی بنا دے. اللہ میاں نے کہا نہیں اس کا امتی اسی میں سے ہوگا. اور رسول پاک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی 120 سال عمر ہے، فوت ہو گئے. ماں مالک نے بھی کہا فوت ہو گئے، قرآن مجید نے بھی کہا فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا ماں محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، وہ فوت ہو گئے ہیں. اب مسیح آنا ہے. ابن مریم سورہ تحریم میں لکھا ہے 11 نمبر میں مومن مریم ہوتے ہیں. مجازی طور پہ روحانی طور پہ پہلے مومن مریم بنے پھر ابن مریم بنے عیسیٰ علیہ السلام. وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. حدیث تھی کہ مسیح یہود ہو جائیں گے مسلمان، اسی طرح مسیح عیسیٰ آنا تھا جیسے رسول پاک مسیح موسیٰ ہے. یہ بات ہے اصل. اچھا بات یہ ہے شیر محمد بھائی، بات سنیں، میری بات سنیں شیر محمد بھائی. بات یہ ہے کہ میں ایسے نہیں کہا، علی بھائی نے ایسے نہیں کہا، آپ کا سوال معین ہے. انشاءاللہ اگر دوبارہ کبھی موقع ملے گا نا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے. میں آپ کو نا ایمرجنسی کے نکلنے لگا تھا، میں بتانا چاہیے، فی الحال میں آپ براڈ بند کرنے لگا ہوں. مہربانی، اللہ آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ، اور شیخ صاحب کا اور سب کا شکریہ، اور پیر صاحب کا تو بہت اسپیشل شکریہ، پیر زید سلطانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بھی ٹائم دیا میرے ساتھ بیٹھنے کا. اچھا ایک دوست نے تھوڑی سی شیر محمد بھائی آپ کے بات پہ بات کرنی ہے، تھوڑی سی ایک دوست نکل جاتے ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا. یہ ہے حالت.
पीर साहब आपको नहीं बोलना बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया। क्या करें? अब ये देखें, ये अब्दुल जी अमामकुम अमामकुम मिनकुम, कितने झूठ इन्होंने बोला, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, इस पे बस इनकी है सारा ढंढोरा है। और वो मुरब्बी साहब आए, उन्होंने झूठ बोला और दुम दबा के भागे, ये हालत होती है। बात करो, दलील पेश करो, कहाँ है? वो बुखारी में है इमाम को शेख साहब, एक मिनट शेख साहब, भट्टी साहब, ये कुछ अच्छी इखलाक के साथ गुफ्तगू हो रही है या कहानी साहब और जब भी बात होती है ऐसे, और जो बात कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, जो बात यानी यही सच बोलते हैं, बाकी सारे झूठ कोई बोलते हैं। बात नहीं, अब मैं जरा क्योंकि फारग करने लगा हूँ दोस्तों को, और ठीक है, पीर फारग कर साहब दें, जज़ाकल्लाह, को भी जज़ाकल्लाह। मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुन ले। पीर साहब को अब 2 3 4 दफा रोका है तो फिर नहीं रुकते तो क्या करें? नहीं वो ये ना वो- सारे ये खुद जो बात करे कहीं झूठ बोल रहे हैं, जो हम फिर आगे के दुम, वो दुम क्या भगाई, वो बात वो दोनों तो- ऐसी नहीं ना, ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक और है। पीर साहब को रिक्वेस्ट तो की है कि ना करें, लेकिन वो नहीं, पीर साहब ऐसे करते। अब मैं अब इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, इंशाल्लाह मैं फिर इंशाल्लाह अपना शेर मोहम्मद भाई, इंशाल्लाह आपके सवाल पे हमारा काम है जवाब देना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से वो आपको जो बात की है, इंशाल्लाह इसी तरह दोबारा इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर हम। अब अली भाई, कोई आप दोबारा बात करना चाहते हैं? थैंक यू। ठीक है। शेर अपना शाह साहब जज़ाकल्लाह। और मेरी भी ब्रोड लगती है अब्दुल शेख की, अगर कहीं आना हो तो कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगाए। कोई बात नहीं, अभी लगाएं, आप अभी आ जाते हैं, आप इनके सवाल का जवाब दें। अब्दुल शेख साहब, मुझे जरा ना साहब आ जाए, बेशक मैं अभी निकलना पड़ लगाने रहा लगा है। हूं। शेर साहब आना तो आ जाए हाँ जी, अब्दुल जी। शेख पे। ओके। मैंने भट्टी साहब आपको ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ। मैं आपका रवैया बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ लोग भट्टी साहब नाराज हो जाते हैं, नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक बात आपका ज्यादा ना करके कि भट्टी साहब एक रिक्वेस्ट है। एक जो अंसर रजा साहब ने मुफ्त मेहरबानी फरमाई है ना, वो उनको नहीं चाहिए था। ठीक है, ना बात करें किसी से, लेकिन ये नाराजगी और मुझे मुफ्त मतलब सर्टिफिकेशन देने की, भाई वो नहीं पता, फिर बार ये थोड़ा सा वो लगता है फिर बुरा ना। आलिम दीन है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको भी सुनता रहता हूँ, आप कांटेक्ट करते हैं लोगों के साथ बहुत प्यार से, इख्तलाफ अपनी जगह। नहीं शेर मोहम्मद भाई, बात ये है, अब हम दोनों बैठे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी आपके, वो मैं अपने तौर पे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि आप उनके साथ बहस तो नहीं कर सकते। खुद आप कह रहे हैं कि वो आलिम हैं, वो ठीक है, आप अपने आप को खुद कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। मेरा भाईजान सवाल आपकी ये बात से है 100% एग्री हूँ, 100% एग्री जी। हूँ। मेरे सवाल मुय्यन ये था कि भाई कुरान मजीद की वो कोई आयत पेश कर दें, ठीक है, नहीं पेश करनी तो कोई बात नहीं, बस इतनी बात है। मुझे बता, आपको इसमें मेरा कुरान कोई मजीद कसूर है की इसमें? नहीं, मैं देखें यहाँ पे आपका सवाल चेंज हो गया, ये एक बात नहीं, मेरा मैं चेंज आपका कुछ नहीं सवाल हुआ। नहीं, हाँ वो जी उन्होंने कहा कि कुरान मजीद से वो लेते हैं ना, वही और इलाम और कुरान मजीद से, तो मैंने कहा ठीक है, वो अगर वही और अपनी इलाम को कुरान मजीद से सपोर्ट कर दें तो कोई आयत पेश कर दें, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ऐत तो उन्होंने पेश कर दी थी, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि आपको अपना सवाल, ख्वाह दूसरा कोई भी जवाब दे, आपको अपना सवाल चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैंने कोई आपने चेंज जो नहीं किया सवाल, मेरा जी उधर ही जी खड़ा है। मैं अर्ज करता हूँ कि आपने चेंज किया ना, अभी आप जो कह रहे हैं। सॉरी, गलती होगी अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो गए तो मुझसे माफी चाहता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा, क्योंकि आपका, मैं चाह रहा था कि मेरे ज़हन में आपका सवाल मुय्यन रहे। जी 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 आपका सवाल ये था, सुनने मैं जो समझा हूँ, जी जी। आपका सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने मुजद्दिद होने का दावा किया है, हाँ जी बिल्कुल। इमाम मेहदी होने का दावा किया है, मसीले ईसा का दावा किया है, मसीह मौत का दावा किया है। तो ये दावा क्योंकि ईसा आप इब्ने कहते हैं, मरियम, ईसा इब्ने मरियम, मसीह मसीह, मुजद्दिद, जिली बरूजी नबी, ये 3-4 बातें जो मैंने अपेरेंटली सुनी हैं, हो सकता है उसके आगे भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें सामने आती हैं। आगे सामने आपके, लेकिन आपने आगे सवाल, क्योंकि आपने रखा कि क्योंकि मैं आपसे सुनता हूँ, आपसे जी मुराद जी यानी कि टिकटॉक पे जो अहमदी बैठे जी जी। हैं, नहीं, आप हमें अहमदी भी बैठे, मुखातब मुसलमान भी बैठे, सारे लोग डिस्कस करते रहते हैं। करते रहते हैं।
اور آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ میرے الہام سے ہے. ہاں کل ایک عالم نے مجھے بتایا، احمدی عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا یہ حسینی کی براڈ پہ، ہاں جی. لیکن میں ان کا تو نام نہیں لیتا. آپ سن لینا، جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کا سوال درست کر رہا ہوں یا اپنے ذہن میں اس کو پورا جو بٹھا رہا ہوں. آپ کا سوال کیا یہ ہے کہ آپ وہ الہام پیش کر دیں، یا آپ کا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے انہوں نے اپنا دعوے کو قرآن کی کون سی آیت سے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ ہے قرآن کی آیت، اس کے مطابق ہے میرا دعویٰ. اصل میں آپ کا ان دونوں میں سے آپ کا سوال معین کیا ہے؟ بھائی جان بالکل یہی سوال ہے، آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے. میری ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعویٰ جو بھی وہ کرتے ہیں، جو میں نے لفظ بولا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ دعویٰ الہام اور وحی کی بنیاد پہ ہے، تو پھر ہم قرآن اور حدیث کی تو کوئی بات ہی نہیں کریں گے. پھر ٹھیک ہے، ان کی کتابوں سے یا ان کے الہامات سے بات ہو جائے گی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا دعویٰ الہام اور وحی اور قرآن مجید ہے، تو پھر حدیث کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. پھر وہ اگر وہ قرآن مجید کی کوئی آیت اپنے دعوے میں حق میں پیش کرتے ہوں گے، 1 کرتے ہوں گے، 10 کرتے ہوں گے، یا سارا قرآن مجید کرتے ہوں گے، کہیں تو انہوں نے لکھا ہوگا نا کہ یہ میری سپورٹ ہے، یہ آیت، یہ نمبر 1 نمبر 2. وہ آیت مرزا صاحب نے کون سے اپنے دعوے کو، جتنے بھی دعویٰ جات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیش کیے؟ میں تو وہ آیت سننا چاہتا ہوں، بس اتنی بات ہے. اب مجھے جتنا بھی آپ نے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے پہلی دفعہ ادھر میرے پاس ہی آ کے سوال کیا ہے دوستوں سے، یقیناً کچھ گوئیاں بھی مل گئی ہیں، خود بھی آپ نے کہا. چوتھا دن ہے بس یہ. اب تک مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی دوست نے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مرزا صاحب کا یہ الہام ہے، جس پہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مجھے الہام ہوا کہ تو امام مہدی ہے، یا یہ مجھے الہام ہوا کہ تو مجدد ہے، یا یہ الہام ہوا کہ تو مسیح ابن مریم ہے، یا یہ الہام ہوا کہ تو مسیح مسیح ہے؟ کوئی ایک الہام کسی دوست نے آپ کے سامنے پیش کیا مرزا صاحب؟ نہیں بھائی جان، ایمانداری سے بتائیں، وہ جیسے ابھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ مطلب ایک چیز سے دوسری چیز، تیسری چیز آگے آگے لے کے چلتے رہتے ہیں، اس طرح تو باتیں کی ہیں، لیکن اسپیسیفک ان کا الہام ان کے دعوے کی سپورٹ میں کسی نے یہ الہام ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا، اس طرح کسی نے پیش نہیں کیا. نہ کسی نے اس الہام کی سپورٹ میں اسپیسیفک کوئی قرآن مجید کی صورت یا آیت پیش کی کہ یہ ہے اس کے دعویٰ جات کی سپورٹ میں، یہاں سے لے کے چلتے ہیں. کچھ نہیں، یہ اس طرح 1 2 3 4 5 6 8 10 چیزیں ملا کے نا پھر اگلے کی بات سننی پڑتی ہے. اگلا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر خاموشی سے سننی ہوتی ہے، پھر جو بھی وہ بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جس طرح آپ نے کہا نا، میں بہت خوش ہوا کہ کسی بندے نے اسپیسیفک اس الہام کو ڈسکس نہیں کیا، اس آیت کو ڈسکس نہیں کیا، وہ ریلیونٹ پورشن. اب 10 گھنٹے لگے رہے، ٹھیک ہے لگے رہے، ہم نے سنا دیا وہ ٹھیک ہے، سنا دیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ میں آپ کی سوچ اور آپ کا، کیونکہ میرے ساتھ بھی پہلے دن ایک میرے پاس آپ تشریف لائے ہیں، میں سوال بھی بڑا معین ہے آپ کا. میں تھوڑا سا نا آپ کے بارے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ہے مرزا صاحب کی شخصیت کے بارے میں کب سے آپ جانتے ہیں؟ اس بندے کا نام ماشاءاللہ آپ، کیونکہ وہ ہمارے امام، میں بھائی جان میں اس کو جانتا ہوں، اس شخص کو، مرزا صاحب کو 8ویں کلاس سے، 7ویں سے بلکہ، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. لیکن میرے بہت، میں بٹے صاحب تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، میں نے میرے اتنے کلاس فیلو احمدی رہے ہیں، زندگی بھر میرے ساتھ وہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یار مجھے نہیں پتا، ہم سینے کے زور پہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا تھا، لیکن مجھے معلومات نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے. مرزا صاحب کا نام سنا ہوا تھا، ابھی اس کا کوئی دعویٰ ہے، لیکن میں نے کبھی مطلب وہ بات کرتے رہے میرے دوست، اور آج بھی کرتے ہیں پرائیویٹلی. بہت میرے دوست ہیں، ہر جب آنا جانا ہے، فیملی ٹرم ہے،
لیکن یہ ٹک ٹاک پہ میں نے جب جوائن کی 3 مہینہ ہو گیا تو میرے لیے یہ بڑی عجیب عجیب چیزیں سامنے آئی ہیں جو میں جن آمدیوں کو میں جانتا ہوں جن سے میں ملا ہوں ایسی چیزیں میں نے نہیں دیکھی ان میں. تو یہ تب میرے ذہن میں سوال ہے کہ یہ ہے کیا چیز, کیا سمجھوں تو صحیح پہلے ان سے کسی سے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار اگر کسی نے نہیں بتایا تو میں اپنے احمدی دوستوں سے کتابیں لے کے پڑھوں گا, سمجھوں گا بھی یہ بات ہے ان کی کیا. میں تو یہ ہے میں اپنا آنیسٹلی ٹھیک ہے. میرا تعلق اس علاقے سے جہاں سے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, میں نے وہاں اس شہر میں رہا ہوں, پڑھا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ان واقف ہوں ان لوگوں سے, گلی گلی جانتا ہوں. لیکن ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ مجھے بیسک کنسپٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کا دعویٰ مجدد کا ہے, مسیح مسیح کا ہے, عیسیٰ ابن مریم کا ہے, ذلی بروزی نبی ہونے کا ہے, اور یہ مطلب وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں, کسی نے اور آنا ہے. یہ سنتا تو ہمارے مسلمان عالم کہتے تھے کہ یہ مرزا صاحب وہ بڑے بڑے برے الفاظ بولتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ اپنے دعووں میں غلط ہے. ٹھیک ہے, میرا عقیدہ ہے جی. میں آگے مزید کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیوں الفاظ بولوں جب وہ میرے بارے میں یا میرے بڑوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا. تو ٹھیک ہے, تو اتنی بات ہے. تو یہ ٹک ٹاک کے ذریعے حسینی کی براڈ سے یا مختلف مسلمان عالموں سے, احمدی عالموں سے یہ چیزیں میں نے کریکس کر کے اکٹھی کر کے پھر میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ یہ اگر وہاں الہام اور وحی سے دعویٰ ہے تو پھر قرآن مجید سے ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر قرآن مجید سے ہے تو پھر وہ آیت پیش کر دیں. دعویٰ تو شخص نے کیا ہے, جو مدعی ہے وہ دعویٰ اپنا پیش کر دے کہ یار یہ میرا کیس ہے, اس کے اوپر میرے ساتھ بات کر لیں. تو میں نے اس دن یہ براڈ سے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں, آپ کے دعوے سے آگے بات نکلتی ہے, تو پھر قرآن مجید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ پھر نہیں لے سکتے. اس سے آنا پھر آپ کیسے مطلب یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بات تو ہے. پھر وہ آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. میں خاموشی سے پھر نیچے اتر کے سنتا رہتا ہوں. اتنی سی بات ہے بیٹے سے. اصل شیر محمد بھائی بات ہی یہی ہے کہ بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. آج تک ادھر ٹک ٹاک زیادہ فائدہ مند اسی لیے نہیں ہوا کہ ایک محفل میں 7-8 بندے بیٹھتے ہیں, تو ہر بندے نے ایک نے ادھر یہی ہے کہ ایک نے بات کرنی ہے, دوسرے نے اس کا رد کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس لیے بات جو ہے وہ کسی کی بھی کوئی فائدہ مند نہیں یہ بات سلسلہ. باقی یہ ٹائم پاس ہے وہ اچھا ہوتا ہے, یقین کریں 2-2 4-4 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں نے تو کوئی سفر کرنا ہو تو مجھے ٹک ٹاک بہت ساتھ دیتا ہے میرا. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی یہ رہی بات آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ میری ذرا نماز کا ٹائم نکل رہا ہے, تو میں انشاءاللہ کسی وقت دوبارہ موقع ملا, میں نے آپ کو فالو کر لیا اب. ٹھیک ہے, اگر دوبارہ آپ تشریف لائیں میری براڈ لگے ہوں تو اوپر آ جائیں, پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. جی باقی بیٹے صاحب نا میرے اتنے یار دوست ہیں نا احمدی جتنے میرے سر کے بال ہیں, میں سمجھ گیا صحیح آپ نے کیونکہ میرے فیملی ٹرم ہے. جی جی اچھی بات ہے, آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے نا جی. اور دوسرا آپ نے یہ سلسلہ کب سے ہے آپ کا, تو یہ بات اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات کس طرح کرانی ہے. پھر انشاءاللہ میں پورا ایک نا ماحول بناؤں گا اور کوشش کریں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے. ٹھیک ہے, چلے جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے. اللہ حافظ, مہربانی. ٹھیک ہے, السلام علیکم.